بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک رننگ کا مقابلہ ہے۔ اس میں کینیا کا ایتھلیٹ عبدالمتی اور اسپین کا ایتھلیٹ ایون فرنینڈز دوڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایتھلیٹ تھے، لیکن یہ ویڈیو ان دو پلیئرز کی ہے۔ دوڑ کے مقابلے میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ عبدالمتی سب سے آگے تھا، مگر اس نے سمجھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے اسپین کا رنر ایون فرنینڈز دوڑ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ متی غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے تو اس نے اسے آواز دی کہ دوڑو، ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی۔ متی اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اسے بالکل سمجھ نہ آئی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ فرنینڈز اس سے آگے نکل کر دوڑ جیت دیتا، مگر اس نے عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے عبدالمتی کو دھکا دے کر فنش لائن سے پار کروا دیا۔ تماشائی اس سپورٹس مین اسپرٹ پر دنگ رہ گئے۔ فرنینڈز ہار کے بھی ہیرو بن چکا تھا۔ ایک صحافی نے بعد میں فرنینڈز سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ فرنینڈز نے جواب دیا، میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو اس لیے دھکا دے تاکہ وہ جیت سکے۔ صحافی نے پھر پوچھا، مگر تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ فرنینڈز نے جواب دیا، میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ ویسے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اسی کی تھی۔ صحافی نے اصرار کیا، مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے۔ فرنینڈز نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا؟ اس میڈل کی کیا عزت ہوتی؟ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی؟ اقدار نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیانتداری سکھانی ہے یا بددیانتی۔ اگر ہم نے اپنا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو اگلی نسل کو دیانتداری سکھانی پڑے گی۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر کام جائز ہوتا ہے، اور کوئی بھی کھیل ایک جنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم کھیل میں بھی دیانتدار بن جائیں تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بحیثیت قوم بددیانت ہو چکے ہیں۔ اس غیر مسلم ایون فرنینڈز سے ہی ہم کو کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ بلا شبہ یہ کہ جیتنے کے لیے کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا، وہ آپ کی نظر میں جیت ہو سکتی ہے۔ دنیا کی نظر میں آپ کو بددیانت کے علاوہ کوئی خطاب نہیں ملے گا۔